شب آوارگی پر آئیے سنتے ہیں مجنوں گورکھپوری کی کہانی سبز پری۔ شاہد شاعر تھا، ادیب تھا، نقاد تھا، فلسفی تھا، غرض کی بہت کچھ تھا، لیکن آج تک وہ اپنے آپ کو منظر عام پر نہیں لایا۔ دنیا کو نہیں معلوم ہو سکا کہ کسی گوشے میں کوئی شاہد بھی ہے جو میر و درد کے انداز کے شعر کہتا ہے، جو انگریزی، اردو، فارسی اور ہندی کے شعراء پر بالکل انوکھی تنقیدیں کیا کرتا ہے، جو کانٹ اور ہیگل کے فلسفے کی گتھیاں بات کی بات میں سلجھا کر رکھ دیتا ہے۔ شاہد کو جاننے والے شاہد سے مرعوب تھے۔ میرا اس کا ایم اے تک ساتھ رہا، وہ مجھے بہت عزیز رکھتا تھا۔ ایم اے کے بعد میں برسر کار ہو گیا اور ایک مدت تک مجھے شاہد کی کوئی ٹھیک خبر نہیں ملی۔ اتنا جانتا تھا کہ اس نے کہیں نوکری نہیں کی، کبھی سنتا کہ آج کل گھر پر بیٹھا مطالعے میں مصروف ہے، کبھی معلوم ہوتا کہ مبلغین اسلام کی جماعت میں شریک ہو گیا ہے، کبھی سنتا کہ بنارس میں ترک اسلام کیے ہوئے اور قشقہ لگائے بیٹھا ہے، کبھی کیمیا کا سودا ہوتا اور تانبے کو سونا بنانے لگتا۔ بہرحال اس نے نہ جانے کتنی کروٹیں بدلی، مگر کسی کروٹ اس کو قرار نہ ملا۔ کچھ دنوں سے یہ سن کر مجھے تشویش تھی کہ شاہد کے دماغ میں کچھ فطور کی علامتیں رونما ہو چکی ہیں۔ میں اسی فکر میں تھا کہ کسی طرح چل کر اس کو دیکھ آؤں، لیکن عرصے تک اس کی نوبت نہیں آئی۔ میں ایک ضرورت سے رخصت لیے ہوئے اپنے گاؤں پر موجود تھا۔ ایک دن شام کو میں سڑک پر ٹہل رہا تھا کہ دور سے ایک یکا آتا ہوا دکھائی دیا۔ قریب آ کر یکا رکا اور شاہد اس پر سے کود پڑا۔ میرا دل مارے خوشی کے اچھلنے لگا۔ میں نے دوڑ کر اس کو لپٹا لیا، لیکن شاہد کے تپاک میں فرط محبت کے ساتھ دیوانگی کا ایک شائبہ بھی تھا۔ اس نے مجھے اس زور سے لپٹایا کہ میری پسلیاں دکھنے لگیں۔ میں نے اس کی صورت کو غور سے دیکھا تو وہ پاگل تو نہیں، مگر کسی قدر مخبوط ضرور معلوم ہوتا تھا۔ شاہد نے میری طرف دیکھ کر کہا، کیوں جی احمد، کیا تم بھی مجھ کو پاگل سمجھتے ہو؟ شاہد کی مترحم آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، تم تو واقعی پاگلوں کی سی باتیں کرتے ہو، آخر تم کو پاگل سمجھنے کی وجہ؟ شاہد نے ایک آہ سرد بھر کر کہا، آج پورے 1.5 سال کے بعد یہاں آنا ہوا۔ نہ جانے کیوں میرا جی چاہا کہ احمد کے گاؤں پر چلو، اور جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ آج کل احمد رخصت پر ہیں تو میں بے تامل چھل کھڑا ہوا۔ ہاں جی احمد، تم کو نہیں معلوم کہ اب سے کئی پشت پہلے میرے موریثوں نے اس جوار میں حکومت کی ہے۔ یہاں سے تھوڑی دور پر کوئی گاؤں سروار ہے، وہی ہمارا مسکن رہ چکا ہے۔ یہ خبر میرے لیے بالکل نئی تھی۔ رات کے وقت کھانا کھانے کے بعد میں نے شاہد سے کہا، شاہد، تمہاری ساری بے چینیوں کا سبب صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ تم نے اب تک کسی کی محبت نہیں کی۔ اگر تم کسی کی محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم اب کسی سے شادی کر لو اور اطمینان سے زندگی کے دن کاٹ دو۔ شاہد نے طنز کے ساتھ ہنس کر کہا، تم کیا جانو کہ میں کسی کی محبت کرتا ہوں یا نہیں؟ میں نے حیرت سے اس کو دیکھ کر پوچھا، مجھے تو اب تک نہیں معلوم کہ تم کسی کی محبت بھی کرتے ہو، آخر وہ ہے کون؟ شاہد نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، کیا بتاؤں، میرا فروخت محبت ولے ندانستم کہ مشتری چکس است والہائے من چندست۔ میں نے عاجز ہو کر کہا، ساری عمر اسی شاعری میں بسر کر دو گے؟ شاہد کو جلال آ گیا۔ اس نے تیوریاں چڑھا کر کہا، میں اسی لیے کسی کو اپنے دل کی حالت سے آگاہ نہیں کرتا، لیکن خیر، آج میں تم کو بتا ہی دیتا ہوں کہ میں کس کو چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ کو فاتر العقل سمجھو گے، مگر
تمہارے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں جب اب سے 2 سال پہلے تمہارے ساتھ تفریح کے لیے علی گڑھ سے یہاں آیا تھا تو میں نے اس کو یہاں خواب میں دیکھا اور اس کی صورت کا دیوانہ ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے۔ میں اس کو سبز پری کہتا ہوں، اس لیے کہ وہ سبز لباس میں تھی۔ جب میں بہت بیتاب ہوتا ہوں تو وہ مجھے خواب میں اپنی شکل دکھا جاتی ہے۔ مجھے اس کے وجود کا اتنا ہی یقین ہے جتنا اپنے اور تمہارے وجود کا۔ میں اس کی جستجو میں نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھان چکا ہوں۔ اور شاہد خاموش ہو گیا۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ شاہد نے مجھ کو اس کے سننے کا اہل نہیں سمجھا۔ مجھے اب یقین ہو چلا کہ اس کے حواس میں کچھ نہ کچھ خلل ضرور ہے۔ شاہد صبح کو تو میرے ساتھ سیر کو نکلتا تھا، لیکن شام کے وقت وہ تنہا نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرا کرتا تھا۔ رات کو 8 بجے سے پہلے وہ کبھی مکان پر نہیں آیا۔ قیافہ سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی خاص خبط میں مبتلا ہے، مگر وہ نہ مجھ سے کچھ کہتا تھا اور نہ شام کی صحرا نوردیوں میں کبھی مجھ کو ساتھ رکھتا تھا۔ 1 ہفتہ اس کو آئے ہوئے ہوا ہوگا۔ ایک روز اس نے کہا، احمد، آج شام کو تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تنہا سبز پری کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہوں۔ اب تم بھی اس تلاش میں میرا ساتھ دو۔ میں نے رات بھر اس کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے شاہد کے ساتھ رہنا ضروری سمجھا۔ اس کی حالت مجھ کو نازک معلوم ہوئی۔ شاہد کے منہ سے سروار کا نام سن کر مجھے سروار سے دلچسپی ہو گئی تھی، اس لیے میری تحریک سے یہ طے پایا کہ سروار کی طرف چلا جائے، جو میرے گاؤں سے اتر 2 میل پر تھا۔ گرمی کا موسم تھا۔ تقریباً 6 بجے شام کو ہم لوگ کدوا نالہ پر پہنچے۔ کدوا نالہ ضلع بستی کی مشہور چیز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مہاتما بدھ نے اسی کو پار کر کے اپنے شاہی لباس، گھوڑے اور خدمتگار کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا تھا اور یہاں سے باقاعدہ تپسیا کی زندگی شروع کر دی تھی۔ کدوا کے اس پار سروار کی سرزمین تھی۔ نالے میں پانی زیادہ تھا۔ میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ کسی طرف نالہ پایاب ہو تو ہم لوگ وہاں اس کو عبور کریں کہ اتنے میں شاہد یہ کہتا ہوا نالے میں کود پڑا، آخر میں پا گیا، وہ دیکھو میری سبز پری کھڑی مجھ کو بلا رہی ہے۔ میری نظر اٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑی پرانی دیہاتی وضع کی عمارت سامنے ہے اور اس کے دروازے پر ایک سبز پوش عورت کھڑی ہاتھ کے اشارے سے کسی کو بلا رہی ہے۔ شاہد نالے کو تیر چکا تھا اور اب اس عورت کی طرف اس طرح بےتابانہ دوڑا جا رہا تھا جس طرح کوہ ندا کے گرد نشیں یا اخی کی آواز پر بے اختیار دوڑتے تھے۔ میں نے مشکل سے چند لمحے تک اس منظر پر غور کیا ہوگا کہ دفعتاً ایک ناقابل بیان خطرے کے احساس سے مغلوب ہو کر میں بھی نالے میں کود پڑا اور شاہد کے پیچھے دوڑا۔ لیکن شاہد مجھ سے بہت پہلے اس عورت تک پہنچ چکا تھا اور وہ عورت اس کو لے کر مکان کے اندر غائب ہو گئی تھی۔ میں نے دروازے کو کھلا ہوا پایا اور بغیر کسی قسم کی ہچکچاہٹ کے مکان کے اندر گھس گیا۔ مکان بہت وسیع تھا۔ میں نے اس کے ایک ایک کونے کو چھان مارا، نہ شاہد کو پایا اور نہ کسی اور متنفس کو۔ البتہ میں جس طرف جاتا ادھر سے ایک الو نکل کر دوسری طرف کو اڑ جاتا تھا یا کوئی لومڑی ادھر سے ادھر بھاگ جاتی تھی۔ اندھیرا شروع ہو چلا تھا۔ میرے دل میں ایک قسم کی ہیبت پیدا ہوئی۔ آخرکار میں اس پراسرار عمارت سے باہر نکلا اور اپنے مکان کا راستہ لیا۔ راستے میں ایک بڈھے سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ عمارت کوئی 150 برس سے یوں ہی کھڑی ہوئی ہے اور اس میں بھوت، پریت، جنات اور پریوں کے سوا کوئی نہیں رہتا۔ اس واقعے پر میں جس قدر غور کرتا تھا اتنا ہی میرا دماغ معطل ہو رہا تھا۔ اگر کسی ماہر نفسیات سے پوچھا جائے تو وہ اس کو ایک اجتماعی طیف بتا دے گا، لیکن یقین مانیے میں بھی
فلسفے اور نفسیات میں دخل رکھتا ہوں۔ میں نے بھی اس واقعے کو یہی سمجھ کر ٹالنا چاہا، لیکن اس سے میری تسکین نہ ہوئی، اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوسرے دن شاہد کی لاش قدوہ میں تیرتی ہوئی پائی گئی۔ عام طور پر مشہور ہے کہ شاہد نے خودکشی کر لی اور ڈوب کر مرا۔ میری ہمت نہ ہوئی کہ میں لوگوں کے اس خیال کو رد کرنے کی کوشش کروں، اس لیے چپ ہو رہا۔ بہت دنوں بعد میری ایک دوست سے ملاقات ہوئی جس کا نام نسیم تھا۔ ان کو روحانیت میں بڑا دخل تھا۔ میں نے ان سے اس واقعے کو منوان بیان کیا تو انہوں نے کہا، ایک دن میں تمہارے گاؤں پر چلنا چاہتا ہوں اور ایک رات اس مکان میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے قوی امید ہے کہ اس عقدے کو حل کر لوں گا۔ میں فوراً راضی ہو گیا۔ نسیم ایک رات اس محیب مکان میں رہا۔ صبح کو ہنستا ہوا آیا اور کہنے لگا، میں نے رات اس سبز پری سے خوب باتیں کی۔ اس نے مجھے تمام راز سے آگاہ کر دیا، اور وہ مختصراً یہ ہے۔ شاہد کے مورث اعلیٰ اورنگزیب کے زمانے سے اس گرد و نواح میں راج کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ جائیداد ان کے قبضے سے نکل کر دوسرے کے ہاتھ میں جانے لگی، یہاں تک کہ شاہد کے دادا کو یہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ یہ مکان اب سے 8 پشت پہلے کی عمارت ہے۔ جس نے اس کو بنوایا اس کا نام رشید تھا۔ شاہد براہ راست رشید کی اولاد میں سے تھا۔ رشید اپنی پھوپھی کی لڑکی بلقیس پر فریفتہ تھا۔ بلقیس بھی اس کو پوچھتی تھی، لیکن مرد اور عورت کا فرق آخرکار نمایاں ہو گیا۔ رشید نے دوسری عورت سے محبت شروع کی اور پھر اس سے شادی کر کے اس مکان میں رہنے لگا۔ لیکن بلقیس کے دل سے رشید کی محبت نہیں گئی۔ وہ ارادے کی پوری تھی۔ اس نے سارے خاندان کی مخالفت کی، ہمسایوں کی متون بنی، مگر شادی نہیں کی اور مرتے دم تک رشید کا غم لیے رہی۔ شاہد کی سبز پری یہی بلقیس ہے۔ رات اس کی کیفیت قابل دید تھی۔ اس کا بیان ہے کہ یہ غم اب تک اس کی روح میں لپٹا ہوا ہے، اور اسی غم کی بدولت اس کا رشتہ اس دنیائے عناصر سے قائم ہے۔ رشید تو اس کا ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہ بلقیس کے ساتھ دغا کر چکا تھا اور اس کی روح ناپاک ہو چکی تھی۔ بیچاری کو زیر خاک بھی اسی طرح خروش میں مبتلا رہنا پڑا، یہاں تک کہ شاہد پیدا ہوا۔ شاہد نے ہو بہو رشید کی صورت پائی تھی۔ بلقیس نے اس وقت تک اس کو مبتلا کرنا مناسب نہیں سمجھا جب تک کہ شاہد میں خود عشق و حسن شناسی کا ذوق نہ پیدا ہو جائے۔ جب وہ وقت آ گیا تو اس نے شاہد کو اپنی محبت میں گرفتار کر کے اپنی خون شدہ حسرتوں کو آسودہ کرنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی۔ رات بلقیس کے ساتھ تمہارے شاہد سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہ بہت خوش و خرم نظر آ رہا تھا اور ہم لوگوں کو اس کے لیے پریشان نہ ہونا چاہیے۔ نسیم سے یہ رودات سننے کے بعد میں نے رفتہ رفتہ آس پاس کے دیہاتوں میں اس کی تحقیق شروع کی اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ نسیم نے جو کچھ بیان کیا وہ تاریخی اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ بس اتنی سی تھی یہ کہانی۔ شب آوارگی کی یہ پیشکش آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔